ہیپسل کے متعلق یہ کیا کہتا ہے؟ It is specific for an inflammatory condition such as boils, extremely sensitive to touch, relieved by warmth. یہ بالکل درست ہے، یہ میں نے 12 تجربہ کیا ہے. ہیپسل زخم، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ جن میں ٹچ کی سینسٹیوٹی بہت ہو اور گرمی سے آرام آتا ہو، اس میں یہ بہت مفید ہے. کالی کارب میں بھی ٹچ کی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے، لیکن کالی کارب میں گرم سپاٹس ہوتے ہیں، اور لیکسز میں بھی ٹچ کی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے. لیکسز کا مریض عموماً ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس سے ملتا ہے پھر ہیپسل سے ان بعض پہلوؤں سے. لیکن بہت سی دوسری علامتیں ہیں جو فرق کر دیتی ہیں. کالی کارب کا اور اس کا جو نمایاں امتیاز ہے وہ یہ کہ کالی کارب میں ہلکا ٹچ تو تکلیف دیتا ہے، اور دباؤ جو ہے وہ آرام دیتا ہے. یعنی فرم اگر پریشر ڈیولپ کیا جائے تو وہ اتنا تکلیف نہیں دیتا. ہیپسل میں تھوڑا سا ٹچ بھی تکلیف دیتا ہے، یہ مراد ہے. جو پھوڑا ہے وہ بہت دردناک پھوڑا ہوتا ہے، وہ بڑا پریشر تو برداشت کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہلکا پریشر بھی اس کو خصوصیت سے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ علامت ہے جو ہیپسل کی اس کو کالی کارب سے ممتاز کرتی ہے. کہتا ہے اگر وہ مریض اریٹیبل بھی ساتھ ہو اور عموماً سردی محسوس کرنے والا، پھر تو کہتے ہیں بے شک آنکھیں بند کر کے یہ دوا دے دو. اس کے نزدیک اللہ ماشاء اللہ ضرور کام کرے گی. یہ تو حل میں کم، میں تو اس کو 30 یا 200 میں دیتا ہوں. اس نے 3x سے شروع کیا ہوا ہے. یہ انگریزی ڈاکٹر عموماً لو پوٹینسی پسند کرتے ہیں. یہاں جو مٹیریل میڈیکل چھپے ہوئے ہیں کلارک کا مثلاً، اس میں لو پوٹینسی اس کو پریفر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو ہومیوپیتھ سے آہستہ آہستہ تجربہ کر کے ضرورت کرتے کرتے اوپر چلے گئے، لیکن لو کا ذکر نہیں چھوڑتے. پھر بھی لو پوٹینسی عدم اعتماد سے شروع ہوئی ہے اصل میں، کہ اتنا اونچا کہاں گیا جس میں دوا کچھ رہے ہی نہ. تو جب دیکھا آہستہ آہستہ ضرورت بڑی، پھر اونچا جانا شروع کیا، تو 200، 1000، 10,000، لاکھ تک جب ذکر کرنے لگ گئے ہیں. مگر 3x کی ضرورت نہیں ہے. 30 200 از کوائٹ سفیشینٹ.